وزیر اعظم عمران خان جتنے دن جیل میں ہوں گے اس کی ذمہ داری اس موجودہ فارم 47 کی فیشسٹ حکومت کی ہوگی اور ان کو اتنا ہی خطرہ ان کی جان کو زیادہ ہوتا جائے گا پہنچنا. خدا را جو ثانیہ پارلیمنٹ ہوا ہے 9 سپتمبر کا اور 10 سپتمبر کا اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. یہاں پہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. یہاں پہ میں ابھی بات کروں گا, کل میں نے بات بھی کی تھی کہ ISI اور آپ کا IB وزیر اعظم پاکستان کو رپورٹ کرتے ہیں, ملٹری انٹیلیجنس اور فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ یہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کو رپورٹ کرتے ہیں. دونوں اشخاص جنرل عاصم منیر بھی اور شہباز شریف یہ فل فور انکوائری آرڈر کریں کہ کون سی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی, ضابطے کی خلاف ورزی کی اور پارلیمنٹ ہاؤس پہ داخل ہوئے اور MNAs کو وہاں پہ گھسیٹ کے اور زد و کوف کرتے ہوئے اور مکے مارتے ہوئے وہاں سے لے کے گئے. یہاں پہ میں DG ISPR کو بھی مخاطب ہوں گا کہ DG ISPR آپ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ رولز اور ریگولیشن کی پاسداری کرتے ہیں. یہ آپ فل فور انکوائری کرائیں اور اس کے بعد وہ انکوائری جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے اور جو لوگ اور افسران اور آپ کے ڈائریکٹر جنرل صاحبان کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کے ہوں, چاہے وہ ISI ہو, MI ہو, IB ہو, FI ہو, اسپیشل برانچ ہو, وہ اس میں اب ملوث پائے گئے کیونکہ وہ نکاح پوش ہوتے ہیں, ان کو کیپر کردار تک پہنچایا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے. آخر میں بات کروں گا کہ ہمارے جناب بلوچ صاحب کو ان کو اس وقت قید میں رکھا گیا ہے, MNA صاحب کو, ان کی فیملی کو پہلے زد و کوب کیا گیا, ان کو اغوا کیا گیا اور ابھی بلوچ صاحب جو ہیں وہ اس وقت بھی زیر حراست ہیں. ان کو فل فور رہا کیا جائے اور پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. وزیر اعظم عمران خان جتنے دن جیل میں ہوں گے اس کی ذمہ داری اس موجودہ فارم 47 کی فیشسٹ حکومت کی ہوگی اور ان کو اتنا ہی خطرہ ان کی جان کو زیادہ ہوتا جائے گا. یہ بتائیے گا, آپ سینئر سیاستدان ہیں, قانون کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں, عمران خان کب آپ کو باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے جی, عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی کیسز اس وقت ہیں وہ سب کے سب بوگس کیسز ہیں. ان کو گزشتہ کل یا پرسوں رہا ہو جانا چاہیے تھا. یہ اس فیشسٹ حکومت کی ایک آپ سمجھیں کہ فیشزم ہے کہ ان کو کوشہ خانہ 2 کیس میں اندر رکھا ہوا ہے, القادر ٹرسٹ کیس پہ کوئی نہیں ہے. وہاں پہ یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ اگریمنٹ بیریا ٹاؤن اور آپ کے برطانیہ کے NCA نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان تھا. پیسہ جو آیا وہ براہ راست سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا اور لہذا کسی قسم کا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یا کابینہ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا. وہ کیس سارے کے سارے جو ان کے ہیں اس وقت کی فیشسٹ حکومت کے یا اسٹیبلشمنٹ میں جو بنائے ہیں وہ سب کے ساتھ ٹھوس ہو کے ختم ہو گئے ہیں. جو کلچر چل پڑا ہے گالی گلوچ سے بڑھ کے آگے جو دشمنیوں کی طرف جو آپس میں دشمنیوں کی طرف جا رہا ہے, اختلاف کی بجائے ہم دشمنیوں کی طرف جا رہے ہیں, یہ کون اس میں اہم کردار ہے, کن لوگوں نے یہ سیاست میں لے کے آئے اس پر بتائیے. اور دوسرا جو IPP معاہدے ہیں اس وقت ان کی بڑی بات ہے وہ تمام تر پٹورا آپ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے, تو آپ نے معاہدے کیے ہیں. میرا خیال ہے سب سے پہلے IPP اس معاہدے کے بارے میں بات کریں. جس وقت میں پاور منسٹر تھا وہ کٹا چٹا چھوڑ کے میں نے رکھ دیا تھا ادھر ہی. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں IPP معاہدے مسلم لیگ نون کے دوران ہوئے تھے اور پیپلز پارٹی کے دوران ہوئے تھے. ڈیٹ ساری کی ساری دیکھ لیں. اس کو ٹیکنیکل لینگویج میں فرنٹ لوڈڈ ٹیک اور پے کانٹریکٹس کہتے ہیں کہ یعنی کہ آپ بجلی بنائیں یا نہ, آپ کوئی خریدے یا نہ خریدے تو آپ کو پیمنٹ ہوگی, نمبر 1. اور فرنٹ لوڈڈ اس لیے کیونکہ آپ کا 25 سال کا یا IPP ہے تو اس کی ادائیگی قرضے کی اور آپ کے پرنسپل کی اور سود کی وہ 10 سالوں میں ہو جاتی ہے. یہ سب کے سب کانٹریکٹس
مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے دوران ہوئے تھے. ہمارے دوران رینیویبل انرجی جو سولر کے شمسی توانائی کے 2018 کے شروع میں 16 سینٹ پر یونٹ پہ کیے تھے. جس وقت میں وزیر توانائی تھا ہم نے وہ ریٹ جو ہمارے دور میں ہوئے تھے وہ 2.5 سینٹ پہ لے آئے تھے. کہاں پہ 16 سینٹ کہاں پہ 2.5 سینٹ. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور حکومت میں شمسی توانائی میں کوئی تیزی یا اس پہ تیزی نہیں آئی یا پھر آپ کی ہوا کی رفتار میں تیزی نہیں آئی. صرف ایک چیز ہم نے ضرور کیا کہ ہم نے جو خانچے تھے وہ ختم کیے. سرکولر ڈیٹ گردشی قرضے کے بہاؤ میں ہم نے بہت زیادہ کمی لائی اور اس کو ہم لوگ تقریباً صفر کے قریب لا چکے تھے. اس وقت وہ پھر تقریباً 45 ارب روپے مہینے پہ چلا گیا ہے اور 2018 میں بھی اتنے ہی پہ تھا جس وقت ہمیں وہ مرسے میں ملا. اور اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ دشمنی کے حوالے سے تو یہ مسلم لیگ نون اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہی ہے جو یہ دشمنی ہمارے ساتھ کر رہی ہے. ہم نے کسی کے ساتھ ذاتیات نہیں کی. ہمارے دور میں جو یہ سارے کیسز تھے یہ پیپلز پارٹی کے خلاف یا مسلم لیگ نون کے خلاف یہ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیے تھے. بہت شکریہ. یہ بتا دیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی جو ایک ڈرامہ بنایا گیا وغیرہ وغیرہ. پچھلے دنوں علی محمد خان صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا کہ جو اس دن ہوا ہے اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ یہ 9 مئی تھا. تو آپ لوگ تو خود حکومت کی پچ پہ کھیل رہے ہیں, آپ ان کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا آپ نے سنا نہیں, میں ادھر ہی تھا. انہوں نے 9 مئی کا نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا 9 سپٹمبر بلیک ڈے. انہوں نے کہا تھا 9 سپٹمبر پاکستان کا 9 مئی. یہ بات جو 9 سپٹمبر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے خلاف بلیک ڈے ہے میرے بھائی. بہت شکریہ. تھینک یو.